چلیں جی سنائیں جی، ایک سیکنڈ خواجہ آصف صاحب پہ آ جاتے ہیں. خواجہ آصف صاحب سنوائیں جی. 19 میں کیا کہہ رہے تھے؟ 11واں مہینہ تھا، 8 تاریخ تھی، سنوائیں ذرا. آپ کو وہ پتہ نہیں جو ہمیں پتہ ہے. چلیں جناب اسپیکر، جو اقتدار میں ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ کم انفارمڈ ہوتا ہے. ان کو نہیں پتا، ان کے اوپر جب چھت گرے گی پھر پتا لگے گا ان کو کہ چھت اوپر گر پڑی ہے. جی آگے بھی ذرا دکھا دیجئے گا خواجہ آصف صاحب رب اللہ. آپ کا اقتدار جو ہے منہ کے بر گرے گا اور لمبی دیر نہیں ہے، خطرے کی گھنٹیاں بڑھ جائیں. ٹک ٹاک آپ کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے. آپ کو وہ پتہ نہیں جو ہمیں پتا ہے. چلیں ٹک ٹاک ان کو نہیں پتا، ان کے اوپر جب چھت گرے گی پھر پتا لگے گا ان کو. ٹک ٹاک. جی حسن ایوب صاحب. مزدار تھا، دیکھ دیکھ کے اچھا لگا. ایڈیٹنگ تھی لیکن اچھی، پرانے کو نئے کے ساتھ جوڑا. یہ بات تو درست ہے نا کہ جو حکومت میں موجود جماعت ہوتے ہیں وہ سب سے کم انفارمڈ ہوتی ہے. خواجہ آصف صاحب خود فرما رہے ہیں. ہاں لیکن ایک انفارمیشن وہ ہے جو کہ ابھی ہم نے ٹریک ریکارڈ دیکھا ہے. ٹھیک ہے. اب بات یہ ہے کہ پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ جب وہ کامن فرینڈ ملنے جاتا ہے تو پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کچھ 2 باتیں اس کی مانتے ہیں کامن فرینڈ کی، وہ 3 اپنی منواتے ہیں. پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب ایک ایکسپیرینس پولیٹیشین ہیں، انہوں نے زندگی کے نشیب و فراز دیکھے میں ہیں. وہ ایک اپنی اتھارٹی میں بھی رہتے ہوئے کامن فرینڈ کے ساتھ اس کو بھی عزت دیتے ہیں اور اپنی عزت بھی اس سے کرواتے ہیں. بلاول بھٹو زرداری صاحب جب کامن فرینڈ سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں اوکے ڈن، کچھ نہیں منواتے. اچھا. تو بلاول سے ڈیل کرنا کامن فرینڈ کے لیے بہت آسان ہے. شہر اقتدار میں رہتے ہیں خاور گھمن صاحب، بیورو چیف ہیں ایئر وائی کے، اور I'm 100% شیور کہ یہ انفارمیشن خاور گھمن صاحب کے پاس موجود ہے کیونکہ بہت سے لوگوں کے پاس موجود ہے یہ انفارمیشن. ٹھیک ہے، بٹ اس کے باوجود خاور گھمن صاحب کہہ رہی ہیں کہ اب یہ یوں بلاول کریں گے. ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ کامن فرینڈ کیا سوچ رہا ہے موجودہ حکومت سے متعلق. کیا کامن فرینڈ سمجھتا ہے کہ جو اس نے ارینجمنٹ کروایا ہے بٹوین پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز یہ ختم کیا جائے؟ پھر تو میں سمجھ سکتا ہوں. جب کامن فرینڈ ہی ان کو دوبارہ بھی کہہ رہا ہے کہ بھائی کم سٹ ڈاؤن اینڈ یو آر ٹوگیدر، تو پھر خاور گھمن صاحب کی منطق میری سمجھ سے باہر ہے. وہ کامن فرینڈ ٹک ٹاک نہیں سن رہا ہوگا. بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ میں پہلے آپ کو آپ نے سوال کیا تھا، تو یہ اپنے یعنی جو ان کے ورکر ہیں، کہاں پر جو ورکر ہیں ان کے جموں کشمیر کے، جو ان کے ووٹر ہیں اور جو ان کے کینڈیڈیٹس ہیں، ان کو ایک ہوپ دینے کے لیے وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی میں میرپور کا مینڈیٹ واپس لے کے دوں گا. یہ باتیں وہ کر رہے ہیں نا. یہ ایک انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے. ہاں جی. لیکن میں تھوڑا سا میں جواب دے دوں کیونکہ انہوں نے کہا جو بات کر رہے ہیں کامن فرینڈ کی، میرے سامنے وہ کامن فرینڈ جس شکل میں مجھے نظر آ رہا ہے اس کا نام ہے محسن نقوی صاحب. ٹھیک ہے، محسن نقوی صاحب اس لیے کامن فرینڈ ہے کہ محسن نقوی صاحب کو پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ دونوں نے ووٹ کیا. جی اور دونوں کی تائید حاصل، لیکن وہ آزاد حیثیت سے ممبر آف دا سینٹ موجود ہے. جی ایم آئی رائٹ؟ میں یہ اس انداز میں یہ تشریح کرتا ہوں. وہ کامن فرینڈ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کامن فرینڈ کہہ رہا ہے کہ یہ سسٹم گل سڑ گیا ہے، یہ سسٹم کی جو ٹانگیں ہیں اس میں جان نہیں ہے کھڑا ہونے کی، اس سسٹم کو آپ کو ریسیٹ کرنا پڑے گا. اور آپ کو اگر آپ اسی سسٹم کے ساتھ چلیں گے تو اگلے 5 سال 10 سال کے بعد ہم واپس اس طرح یہی باتیں کریں گے. نمبر 1. نمبر 2، اب سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر میرا انہوں نے نام لیا ہے، خاور گھمن صاحب کے پاس انفارمیشن ہے، یار میں کتنا جو ہے میں مطلب کہ اتنا کوئی سیاسی جو تھوڑی بہت کج فہم ہوں گا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی. میں روزانہ کی بنیاد کے اوپر اشفاق اس پروگرام میں آف کورس الحمدللہ ہمارے پروگرام کو پاکستان سے باہر دیکھا جا رہا ہے کہ میں نے تو الیکشن نہیں لڑنا، میں نے تو 10 اگست کو وہاں پہ کینڈیڈیٹ نہیں ہوں میں، یا میرا بھائی یا میرا کوئی رشتہ دار وہاں پہ موجود نہیں ہے، تو میں نے ان کو تو کوئی ہوپ نہیں دینی کہ یہ سسٹم ہو رہا ہے. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ میں اپنی اسیسمنٹ تبصرہ تجزیہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ سیاسی طور پر جب اس طرح کی بیان بازی شروع ہو جاتی ہے، اس موجودہ حکومت کو 3 سال ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں پہ کوئی آگ جلس رہی ہے، دھواں نکل رہا ہے. تو اب یہ وہ جو دھواں نکل رہا ہے وہ یہ آگ آگے بڑھنی ہے. یہ کیا شکل اختیار کرتی ہے،
مطلب یہ کس شکل کے اندر اس کا نتیجہ آئے گا وہ ڈیبیٹیبل ہے. لیکن بلاول اب واپس اگر کہو, مجھے نہیں لگتا کہ اگر میرے لیے بڑا سرپرائز ہوگا کہ کل پرسوں ترسوں وہ کسی طرح بیٹھ کے اسی طرح خوشگپیاں لگا رہے ہوں گے. اس کے اندر ایک چیز خاور صاحب, آپ مجھے کہہ سکتے ہیں کہ جی بلاول جب یہ الیکشن کا تھرڈ فیز مکمل ہوگا وہ اسلام آباد کے اندر بیٹھے ہوں گے تو وہ پھر اپوزیشن بینچز پہ جا کے بیٹھیں گے. اب آئیں جناب, حکومت کرنے کا تو دور کی بات ہے نا, اپوزیشن بینچز پر کب آ رہی ہے پیپلز پارٹی, پہلے مجھے بتا دیں. سر میں نے آپ کو یہ اس میں ممکنہ طور پر میتھڈ کچھ اور بھی ہو سکتا ہے نا. میتھڈ یہ ہو سکتا ہے کہ پہلے وہ جائیں نمبرز پورے کرنے میں کسی طریقے سے, اور نہ ہو تو پھر اپوزیشن بھی آ جائے. چوہدری صاحب, اب ذرا سوال یہاں پر یہ ہے کہ ایک جانب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ جب تک بلاول بھٹو زرداری صاحب یہاں پر اپنی تحریک کی بات کر رہے ہیں یا الیکشنز ہیں, ایک مفروضہ یہ ہے کہ جب تک یہ تیسرا مرحلہ مکمل ہوتا تب تک وہ بولتے رہیں گے, اس کے بعد خاموش ہو جائیں گے. دوسرے نون لیگ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جب اب تک زرداری صاحب بیٹھے ہوئے ایوان صدر میں تب تک یہ اتحاد چلتا رہے گا. تیسری چیز یہ ہے کہ اب جس طرح کے بیانات آ رہے ہیں اور جس طرح کا الٹیمیٹم آ رہا ہے, آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ چیزیں ہو پائیں گی؟ کیا زرداری صاحب آپ کو مستقل مدت کے لیے یا ان کی جو مدت ہے تب تک وہ ایوان صدر میں بیٹھے اب نظر آ رہے ہیں؟ مجھے تو آپ یہ جواب نہیں دیتے کہ آصف علی زرداری صاحب کا اب ایک ہی ایجنڈا ہے یا خواہش ہے ایز اے فادر, ایز اے فادر فگر آف پیپلز پارٹی, کہ میری زندگی میں میرا جو صاحبزادہ ہے بلاول بھٹو زرداری وہ پاکستان کا حکمران بن جائے. وزیر اعظم اس کی اظہار بھی کر چکے ہیں, وہ کر چکے ہیں, ٹھیک ہے نا, اس پر تو ایک ڈسپیوٹ نہیں ہے. اگر ان کو کل پتہ چل رہا ہے کہ بلاول بن رہا ہے وزیر اعظم جی, تو وہ کہہ کہ نہیں میں نے اپنے بیٹے کو نہیں بننے دینا. میں یہ جو شہباز شریف گورنمنٹ ہے جو ہمارے ساتھ بہت اچھا سلوک کر رہی ہے ہر سٹیپ پر, اور جو عوام کے ساتھ بھی بہت اچھا سلوک کر رہی ہے بقول خاور گورنمنٹ کے, ان کے ساتھ ہی میں نے کھڑے رہنا ہے. اگر اس کا کوئی چانس نہیں تو کوئی گارنٹیز مل رہی ہیں اس کی؟ اس کا اس وقت جو بات آپ کر رہے ہیں نا, یہ خاور نے اچھی بات کی آج. آئی ایم گلیڈ کہ اشفاق ستی ہیز کم آف ایج ایز این اینالسٹ, ایز این اینکر, کہ آپ صحیح اس کو سیاسی ڈائنامکس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے سر. آج میں ایک بڑی اہم شخصیت ہے جو سیاست میں چونکہ نہیں ہے لیکن وہ ایک محترم شخصیت ہے. میں ان کا بھائی یہ صوبے تو لازمی توڑنے پڑیں گے جی, مزید یونٹس بنانے پڑیں گے. پالیٹکس جو ہے نا, حسن کا جو دوبارہ سے سوال پوچھا تو جو جواب دینا پڑتا ہے, پالیٹکس یہ نہیں ہوتا ہے کہ کل کو یہ چیز ہو جائے. پالیٹکس ایک لمبی گیم ہے جی. مطلب جس طرح یہ تھے نا سابقہ ان کے جو لیڈر ہیں خان صاحب جو جیل میں ہیں, وہ بھی یہ کہا کرتے تھے کہ جی ہماری تو کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے, 2023 کی بات ہی نہ کریں اور 2028 کی بات کیا کریں. اس کے بعد پھر جس طرح خواجہ صاحب نے بتایا نا کہ پتہ نہیں ہوتا, جو حکمران ہے اس کو تو پتہ ہی کچھ نہیں ہوتا. وہ خوش فہمیاں الگ. اب یہ دیکھ لیں کہ وہ کتنی ان کا ویژن تھا کہ کہتے ہیں 2028 تک بات کریں گے, 2028 تک وہ انہوں نے سنا دیں جی اڈیالہ کا چانسلر رہنا ہے. دوبارہ سے خواجہ آصف صاحب نے کہا تھا جی, آپ کو وہ پتہ نہیں جو ہمیں پتہ ہے. چلیں جناب اسپیکر, جو اقتدار میں ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ کم انفارمڈ ہوتا ہے. ان کو نہیں پتا, ان کے اوپر جب چھت گرے گی پھر پتہ لگے گا ان کو کہ چھت اوپر گر پڑی ہے. اور یہ ایک یونیورسلی ایک بات کی تھی انہوں نے جو سب پہ لاگو ہوتی ہے. انہوں نے صرف اپنی جماعت یا کسی اور جماعت کے لیے بات نہیں کی تھی. انہوں نے کہا جو اقتدار میں ہوتا ہے دیٹ مینز اس وقت پی ٹی آئی اور اب پی ایم ایل این.